السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ حضرات پر اعتراض کرنے والے خصوصاً اس پیغام کو غور سے اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں کہ کیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے زمانے میں دربار فاروقی میں ان کی شکایات پہنچائی گئی اور پھر ان کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا۔ حضرات سامعین، مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر مقام خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر اعتراض، اور کس کا؟ دیہاتیوں کا اعتراض۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق حال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد ابن مسلمہ، عبداللہ ابن ارقم کو بھیج دیتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینے تک پہنچ گئی، لیکن محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے یہ سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص، اسامہ بن قتادہ نامی، اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینے تک پہنچی، مدینے تک بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتابوں میں موجود ہے، اور جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو
معزول کر بھی دیا تھا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق ہے ہی نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کہنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کو تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے، اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معترض کے ناحق باتیں سنی تھی، معترض کی ناحق باتیں سنی تھی، تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وقت گزرتا گیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے یہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا ہے، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تھی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ لوگ کہتے، اے بڈھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے۔ مسجد کے امام، مسجد کے خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔